السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد چوہان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ ہنی ٹریپنگ جو ہے یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے اور اس کا آغاز کیسے ہوا اور کب ہوا۔ یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد مکمل طور پر معلومات حاصل ہو جائے گی کہ ہنی ٹریپ کیا ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں چند دن پہلے ہنی ٹریپ کے متعلق مختلف خبریں جو ہیں وہ میڈیا کی نظر جو ہیں وہ ہوئی ہیں، تو اس میں ایک لاہور میں خبر تھی، لاہور کے متعلق کہ معروف ڈرامہ نگار ہنی ٹریپ کا شکار ہو گئے۔ تو یہ خبر جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے متعلق تھی، جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ دوسری خبر لاہور میں ہنی ٹریپ کا واقعہ، شادی کا جھانسا دے کر نوجوان کو گجرات سے اغوا کر لیا گیا۔ تیسری خبر، ملتان میں سی ای او ہیلتھ ہنی ٹریپ کا شکار، خاتون نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اغوا کر لیا۔ پولیس نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ہنی ٹریپ سے ہوشیار رہیں، کسی شخص کو میٹھے بولوں کے ساتھ ذریعے اپنے جال میں پھانسنے کے عمل کو ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ہنی ٹریپنگ رومانوی جسمانی تعلق سے جڑا ہوا فعل ہوتا ہے، جس کا مقصد اپنے ہدف سے رقم بٹورنا یا اس سے ناجائز اور غیر قانونی مطالبات منوانا ہوتا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں اس لفظ کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ ایسی اسکیم جس میں کسی ایک پرکشش انسان دوسرے انسان کو اس سے کوئی راز اگلوانے کے لیے یا کوئی غیر قانونی کام کروانے کے لیے پھانستا ہے، اس کو ہنی ٹریپ کہتے ہیں۔ ہنی ٹریپ کو باقاعدہ صنعت کا درجہ پہلی عالمی جنگ میں ملا، جب جرمنی نے جنگ عظیم کے دوران مخالف قوتوں کے راز اگلوانے کے لیے خواتین پر مشتمل ایک خصوصی یونٹ قائم کیا۔ یہ اس وقت پہلی عالمی جنگ میں خواتین پر ایک دستہ سا بنایا تھا جرمنی نے کہ جو مخالف قوتیں تھیں، ان کے اتحادی لڑ رہے تھے، ان کے جو بڑے بڑے افسران تھے اور جو حکمران تھے، ان سے جو ہے وہ راز اگلوانے کے لیے عورتوں کا استعمال پہلی جنگ عظیم میں جرمنی نے کیا تھا، اور یہ سب سے پہلا واقعہ تھا ہنی ٹریپ کا۔ وہیں سے ہنی ٹریپ کا باقاعدہ آغاز ہوا اور پھر یہ ایک صنعت کا درجہ اختیار کر گیا۔ اس یونٹ میں کام کرنے والی عورتیں حریف ملکوں کے اہم عہدے داروں اور بڑے بڑے فوجی جرنیلوں اور دیگر افسران کو پھانستی اور اپنے حسن کا گرویدہ بنا کر ان سے اہم راز اگلوا لیتی۔ اس سلسلے میں ماتا ہاری کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یورپ میں ایک رقاصہ تھی، بہت اچھی ڈانسر تھی، اور پورے یورپ میں 20ویں صدی کے آغاز میں اس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اور ماتا ہاری جو تھی یہ یورپ کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اور حکمران تھے اس وقت، ان کے درباروں تک رسائی رکھتی تھی۔ یہ ماتا ہاری خوبصورت بھی بہت تھی اور اوپر سے ڈانسر بھی بہت کمال تھی، تو اس لیے پھر وہ حکمران، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسی عورتوں کو مختلف فنکشنز کے لیے بلاتے ہیں، تو ان سے پھر ان کے مراسم جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں۔ تو ماتا ہاری کی جو ہے وہ سرکاری درباروں تک رسائی بہت تھی۔ تو ماتا ہاری ایک یہ ولندیزی خاتون تھی اور پورے یورپ میں اپنے ڈانس کی وجہ سے مشہور تھی۔ ماتا ہاری کو 15 اکتوبر 1917 کو پیرس میں سزائے موت دی گئی۔ ماتا ہاری پر الزام تھا کہ وہ ایک جاسوسہ ہے جس کا کوڈ H-21 ہے۔ وہ اتحادی افواج کے افسران سے راز اگلوا کر جرمن فوج کے حوالے کر دیتی تھی۔ ماتا ہاری کی وجہ سے ہزاروں اتحادی فوجی مارے گئے تھے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ماتا ہاری جو تھی یہ جرمن کے جو مخالف اتحاد تھا ان کے افسران سے سارے ان کے پلان جو تھے وہ اگلوا کر
تو جرمن فوج کے افسران کو دے دیتی تھی۔ اس کے پھر جو ہے وہ جرمن فوج اس وقت جدید ترین مسلح افواج میں شمار ہوتا تھا، اس کا وہ پلان بنا لیتے تھے، اور اس طرح پھر ہزاروں کی تعداد میں مخالفین کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جرمن فوج نے ماتا ہاری کی وجہ سے۔ تو ماتا ہاری جب پھر پکڑی گئی تو اس کو پیرس میں 1917 کو سزائے موت دے دی گئی تھی۔ دوسری عالمی جنگ میں ہنی ٹریپ جو ہے اس ہتھیار دوسری عالمی جنگ میں بھی اس کا استعمال کیا گیا، جو کہ مختلف ملکوں نے کیا۔ دوسری عالمی جنگ میں پھر ہنی ٹریپ کا جو استعمال تھا کئی ملکوں نے کیا تھا۔ بیٹی پیک نامی خاتون جو اینگلو امریکن تھی، امریکہ نے بھی اس دوسری عالمی جنگ میں پھر ہنی ٹریپ کی جو صنعت تھی اس سے استفادہ کیا، اور ایک بہت ہی مشہور خاتون ہوئی ہیں اس جنگ میں بیٹی پیک۔ یہ اینگلو امریکن تھی، اسے سینتھیا کے کوڈ سے جانا جاتا ہے۔ یہ عورت امریکی اور برطانوی فوج کے لیے کام کرتی تھی۔ یہ اطالوی اور فرانسیسی راز چرا کر اتحادی افواج تک پہنچاتی تھی۔ یہ امریکہ کے لیے کام کرتی تھی۔ جو بیٹی پیک ہے یہ دوسری عالمی جنگ میں یہ بہت مشہور ہوئی تھی۔ یہ جو اٹالین فوجی تھے، فرانسیسی تھے، جو یورپ کا اتحاد تھا، ان سے راز اگلوا کر تو یہ امریکی افسران کو پہنچاتی تھی۔ تو یہ دوسری عالمی جنگ میں یہ بھی بہت مشہور ہوئی تھی۔ سرد جنگ کے زمانے میں سوویت یونین نے بھی خواتین کا جاسوسی کے لیے ایک یونٹ تشکیل دے دیا تھا۔ ان خواتین کو کھلاڑیوں، سفارتی عملے اور شوبز شخصیات کے طور پر مختلف ملکوں میں بھیجا جاتا، جہاں یہ اپنے حسن کے جلوے دکھا کر مختلف راز حاصل کرتی، اور جرمنی فوج جو سوویت یونین جو فوج تھی اس کو یہ وہ راز جو ہے وہ بیچتی۔ سوویت یونین نے اس میں تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ترقی کی تھی کہ جو خواتین کھلاڑی ہوتی ہیں وہ ان کو باقاعدہ ٹرین کرتے وہ، اور اس کے لیے پھر وہ کھیلوں کے لیے ظاہر ہے حصہ لینے کے لیے پوری دنیا میں جاتی، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ رشین خواتین جو ہیں وہ یہ دراز قد ہوتی ہیں اور خوبصورت بہت ہوتی ہیں، تو وہ آسانی سے اپنا شکار جو ہے اس کو پھانس لیتی ہیں اور اس سے معلومات حاصل کر لیتی۔ کچھ کو شوبز شخصیات کے روپ میں فلموں میں وہ کام کراتے، ڈراموں میں کراتے، اور پھر ایکٹنگ کے لیے باہر بھیج دیتے۔ یہ سرد جنگ کا جو زمانہ تھا اس میں سوویت یونین نے بھی ہنی ٹریپنگ کے لیے خواتین کا استعمال کیا تھا۔ اسی طرح مشرقی جرمنی نے رومیو نیٹ ورک کے نام سے ایک خواتین کا دستہ قائم کیا تھا۔ یہ ایک منفرد دستہ تھا کہ اس میں خواتین نہیں تھی بلکہ لڑکوں پر مشتمل یہ دستہ تھا، اور یہ لڑکے بہت خوبصورت لڑکے جو ہیں ان پر یہ مشتمل تھا، اور مشرقی جرمنی نے ان لڑکوں کو خصوصی طور پر تربیت دی، اور پھر ان لڑکوں کو مغربی جرمنی میں وہ بھیجتے، اور مغربی جرمنی میں جو بڑے بڑے عہدوں پر خواتین جو وہ تھیں لگی ہوئی، یہ لڑکے ان خواتین سے دوستی کرتے، اور پھر ان سے دوستی کر کے تو ان کو اپنی محبت کے جال میں پھانستے اور ان سے راز اگلوا کر مشرقی جرمنی میں یہ بیچتے۔ یہ ایک منفرد چیز تھی۔ اس سے پہلے ہنی ٹریپنگ کے لیے جتنے ملکوں نے بھی کام کیا انہوں نے خواتین کو استعمال کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مشرقی جرمنی نے خوبصورت لڑکوں کو استعمال کیا ہنی ٹریپنگ کے لیے، اور ان کو مغربی جرمنی میں وہ بیچتے تھے۔ پھر میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا چلوں کہ 1980 کی دہائی میں بھارت کے ایک جو خفیہ ایجنسی ہے را، اس کے بڑے سینئر افسر تھے، اور وہ سری لنکا کے معاملے کو دیکھتے تھے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں ان میں مختلف افسران کو مختلف ملکوں کے معاملات دیکھنے کا جو ہے وہ ٹاسک سونپا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ را کے جو افسر تھے یہ سری لنکا کے معاملات کو دیکھتے تھے،
تو وہاں پر پھر ایک امریکن ایئر ہوسٹس سے ان کی ملاقات ہوئی اور یہ ایسے اس ایئر ہوسٹس کی زلفوں کے اسیر ہوئے کہ ان کو اپنے ملک کے تمام راز جو ہیں وہ دینے لگے. اور وہ ایئر ہوسٹس کوئی پروفیشنل ایئر ہوسٹس نہیں تھی بلکہ وہ تو سی آئی اے کی ایجنٹ تھی. وہ راز لے کر تو سارے سی آئی اے کو منتقل کر دیتی کہ انڈیا یہ کرنے والا ہے یہ کرنے والا ہے. تو پھر کافی عرصہ کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو راہ کے مصروف افسر ہیں یہ اصل میں امریکن ایئر ہوسٹس کی زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں. تو یہ سارے راز اس طرح لیک ہو رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ چند واقعات ہنی ٹریپ کے متعلق بتائے ہیں. آج بھی ہنی ٹریپنگ ہو رہی ہوگی. یہ ایجنسیاں بھی مختلف ملکوں میں خواتین کو استعمال کرتی ہیں, لیکن یہ جو واقعات ہوتے ہیں جو ایجنسیاں جب خواتین کو استعمال کرتی ہیں تو یہ کئی سالوں بعد پھر منظر عام پر آتے ہیں, موقع پر ان کا پتہ نہیں چلتا. تو آپ بھی خبردار رہیں اور دائیں بائیں کسی خاتون کے جانشے میں نہ آئیں, ورنہ آپ کا بھی وہی جو ہے وہ حشر ہو سکتا ہے جو خلیل الرحمن قمر کا ہوا ہے, اور جیسی بدنامی ان کے حصے میں آئی ہے. وہ آمنہ عروج جس نے ان کو ہنی ٹریپ کر کے اغوا کیا تھا وہ جیل میں ہے اور ابھی تک اس کی ضمانت نہیں ہوئی. امید ہے آپ کو ہنی ٹریپنگ کے متعلق اب معلومات مل گئی ہوں گی کہ ہنی ٹریپ کیا ہے. بہت شکریہ.